السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ عامر جواد صاحب اور گوہر صاحب۔ امید ہے کہ سارے بچوں نے آج کا سیشن انجوائے کیا ہوگا اور بڑا اچھا سیشن گزرا الحمدللہ۔ آج پھر ہم ذرا پوچھیں گے کہ جتنے بچے اس وقت موجود ہیں ان میں بڑے کتنے ہیں۔ بڑوں سے کیا مراد ہے کہ 15 سال اور اس سے اوپر کی عمر کے کتنے بچے، یہ میں میسج میں بتا دیں اور ہمارے گوہر صاحب جو ہے یہ میں کیلکولیٹ کر کے بتا دیں گے، کاؤنٹ کر کے ماشاءاللہ کتنے بچے 15 سال اور اس سے اوپر کے اس وقت موجود ہیں، تاکہ ہم اس لحاظ سے اپنے سیشن کو چلائیں۔ آج جو بات چل رہی تھی، جو بات عامر جواد صاحب نے کی کہ محرم ایک حرمت والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے واقعات رکھے ہیں اور ہمارے لیے ایک بہت اہم واقعات کربلا کا واقعہ تھا۔ اس واقعے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی محبوب نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت ہوئی، اور اس شہادت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی عظیم شہادت کو قبول فرما کے ہماری پوری مسلمان امت کو یہ سبق دیا ہے کہ دنیا کے اندر دین کے لیے قربانی دینی پڑ سکتی ہے، اور جس کے سامنے یہ موقع آ جائے کہ جب اس سے دین کی قربانی مانگی جا رہی ہو تو وہ دنیا سے چمٹ نہ جائے، ڈر نہ جائے کہ ہاں یہ میری دنیا چھوٹ جائے گی مجھ سے، میری آسائشیں چھوٹ جائیں گی مجھ سے، بلکہ پھر وہ دین کی قربانی دے کے اپنے لیے جنت کو سرٹیفائی کروا لے، پکا کروا لے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، جو شہید ہوتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اور بڑی بڑی باتوں پر بھی دین کے لیے دنیا کو پیچھے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ تو ہمیں ایک مین سبق مل گیا کہ ہمارا اصل مقصد اس دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت بنائیں، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ابھی بات بھی کریں گے آج کے سیشن میں اپنے۔ دوسری چیز تھی عاشورہ کی اہمیت۔ اس میں عامر جواد صاحب نے بھی بتایا تھا کہ عاشورہ کی اہمیت، عاشورہ سے مراد کیا ہے؟ 10 محرم کا۔ 10 محرم کو بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے مبارکہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ نے ایک قوم یعنی بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور اس دن اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کی بھی توبہ قبول فرمائیں گے۔ تو بھی اسی لیے ہمارے ساتھی ہم جواد صاحب نے کہا کہ اس دن خوب توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ ہے۔ بس آدمی اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچ لے کہ مجھ سے اس سال کیا غلطیاں ہوئی ہیں، اس پہ میں نے اللہ تعالیٰ سے میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب مل کے بیٹھ جائیں اور 100 دفعہ استغفار پڑھ لیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی پڑھ لیں۔ تو اس دن ہمیں توبہ کا اہتمام بھی کرنا چاہیے حدیث شریف کے سبق کے مطابق۔ اب آپ کے سب بچوں کے، چاہے وہ 15 سال سے اوپر ہیں یا کم ہیں، انہوں نے یہ بتانا کہ اسلام میں کون کون سے مہینے حرمت والے ہیں اور ان میں کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ یہ اسائنمنٹ آپ لوگ لکھ لیں، سارے گروپ کے بچے جو اس وقت موجود ہیں، اور یہ اب ریسرچ کر کے نا، یہ انٹرنیٹ پہ آپ کو آرام سے مل جائے گا کون سے مہینے حرمت والے ہیں اسلام میں اور ان میں کن کن چیزوں کو منع کیا گیا ہے۔ اب ہم اپنے سیشن کی طرف آتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے بڑے سبق۔ اس کو آج ہم بہت جلدی گزاریں گے کیونکہ آج ہم نے ایک اور اہم بات کرنی ہے، اور وہ ہے 2 قومی نظریہ۔ لیکن ان سب باتوں کو شروع کرنے سے پہلے مین بات کہ ہمیں اپنے اوپر محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ ہم یہاں پر جنت کے لیے آئے ہیں، ہم اس دنیا میں دوزخ سے بچنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم یہ سمجھتے ہو، تم نے یہ خیال کیا ہوگا کہ تم دنیا میں ایسے ہی آگے ہو کھیل کود کے لیے اور تمہیں واپس میرے پاس نہیں آنا۔ تو یہ آیت بہت سمجھنے والی ہے، بہت سمجھنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ تم کھیل کود کے لیے نہیں آئے ہو، تم سونے جاگنے کے لیے نہیں آئے ہو، تم کپڑے پہننے کے اور کھانے کے لیے نہیں آئے ہو، بلکہ ان سب چیزوں کا ایک مقصد ہے کہ تم زندہ رہو، اور تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم ہمارے پاس آنے کی تیاری کرو۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ تم نے ہمارے پاس کیا نہیں آنا، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو کیا ہوگا، ہم ابھی دیکھتے ہیں، ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ زندگی کے اندر ہم نے بری عادتیں نکالنی ہے، اچھی عادتیں لے کے آنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔
اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے محنت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ سورہ بلد کے اندر 4 آیت ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، مشقت کے لیے پیدا کیا۔ دنیا کا کوئی کام بغیر مشقت کے ہوتا ہے؟ دنیا کا کوئی کام بغیر مشقت کے نہیں ہوتا نا۔ تو ہر کام کے لیے ہمیں کوئی محنت کرنی پڑتی ہے، میٹرک پاس کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، او لیولز پاس کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، رزق کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ہر کام کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، حتیٰ کہ گھر کو صاف کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو دل کو صاف کرنے کے لیے اور دین کو بنانے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیا محنت نہیں کرنی ہوگی؟ اب دیکھیں، ایک بات سمجھنے کی ہے، سارے بچے اس بات کو غور سے سنیں اور بڑے بھی، کہ ہم دنیا کے لیے تو محنت کرنے کے قائل ہیں۔ جو بچہ سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، تو سب لوگ اس کو کہتے ہیں یار کتنا سست بچہ ہے نا، کیا کرے گا یہ پڑھے گا نہیں تو آگے ترقی کیسے کرے گا، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، پڑا رہتا ہے برالہ مرغی کی طرح لیٹا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، وہ برالہ مرغی دیکھی ہے آپ نے، وہ لیٹی رہتی ہے، اسے کھڑا ہی نہیں ہو جاتا اس سے نا، تو اس کو برا بھلا کہتے ہیں سب لوگ۔ لیکن دین کے لیے محنت کرنے پہ کوئی کہتا ہے کہ ضرور کریں؟ ٹھیک ہے، غلط بچہ ہے، دین کے لیے محنت نہیں کرتا، دین کے لیے سرسری رویہ ہوتا ہے کہ چلو بس نماز پڑھ لیتا ہے کافی ہے نا، اچھی پڑھتا ہے کہ نہیں اس پہ کوئی نہیں دیکھتا۔ کتنی محنت کرتا ہے دین کے لیے، چلو دنیا کے لیے تو بہت محنت کرتا ہے، رات رات بھر پڑھتا ہے، تو کیا دین کے لیے کچھ سیکھ رہا ہے، دین کے آخرت کے بارے میں کچھ معلوم کر رہا ہے؟ تو اس میں غور نہیں کرتے، اس لیے کہ شیطان ایک وسوسہ دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے وہ تو بھی آئے گی تو دیکھ لیں گے نا، ابھی تو دیکھو یہ کام کرنے، یہ کام کرنے، یہ کام کرنے۔ لیکن جب آپ آخرت کی فکر کرتے ہیں تو آپ کے دنیا کے کام بھی سارے صحیح ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کسی کے پاس جواب اس کا ہے کہ جب آپ آخرت کی فکر کرتے ہیں دنیا کام کیوں صحیح ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی کام کو کرنے میں مرضی کس طرح ہے، اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنے میں کس طرح خوش ہوتے ہیں، اس طرح اس کام کو کیا جائے خوش ہوتے ہیں یا اس طرح کیا جائے خوش ہوتے ہیں؟ جس طرح اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں نا، اس طرح اگر وہ کام کریں گے اس میں دنیا کا فائدہ بھی آ جائے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے، ہم نے ہر سیشن میں دیکھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر کام کو بہترین انداز میں کرو۔ جب ہم دنیا کے لیے بھی پڑھائی کریں گے تو بہترین انداز میں کریں گے نا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کریں گے تو وہ عبادت بن جائے گا۔ تو یہ بات ہے بہت سمجھنے کی کہ ہمیں دین کے لیے بھی اسی طرح محنت کرنی جس طرح ہم نے میٹرک پاس کرنے کے لیے کرنی ہے، ایف اے پاس کرنے کے لیے کرنی ہے، انجینئرنگ میں یا ایم بی بی ایس میں جانے کے لیے کرنی ہے، یا دنیا کے کسی بھی کام کے لیے کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے۔ کہانی کا سبق بہت مختصر، گور صاحب نے جو کہانی سنائی ہے اور اس کے اوپر کچھ چیزوں پہ حضرت عامر جواد صاحب نے بھی بات کی ہے۔ تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس میں تکبر رائی برابر بھی ہوگا جنت کی بو تک نہیں سونگے گا، جنت کی خوشبو بھی اس کے مقدر میں نہیں ہوگی۔ تکبر سے بچنا، عاجزی پیدا کرنا۔ عاجزی کیا چیز ہے کہ ہم خود تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ہمارے پاس جو بھی صلاحیتیں سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے نا، تو پھر کسی کے اوپر ظلم، کسی کو اپنے سے کم سمجھنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دعا دیکھیں، یہاں پہ لومڑی نے اور گیدڑ نے دعا کر کے اس شیر کو بھی راہ ہدایت کے اوپر لے کے آ گئے۔ تو کبھی کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ کبھی کسی بڑے کام کا عزم کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو جیسے ہمارا اس پورے سیشن میں عزم کیا ہے کہ ہم ایسے مسلمان بن جائیں جو کہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں، اور ایسے مسلمان بن جائیں جن کو دیکھ کے کافر بھی مسلمان ہو جائیں۔ تو اس کے لیے دعا کر لیں، سارے ساتھی اس کو دعا کر لیں کہ یا اللہ ہم کو آپ ایسا مسلمان بنا دیں کہ جس سے آپ بہت زیادہ خوش ہو جائیں، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہو جائیں، اور ہم بہت بڑی جنت میں جائیں، اور ہم دوزخ سے بچ جائیں، اور ہماری دنیا بھی بہترین ہو جائے، اور ہم کو دیکھ کے کفار مسلمان ہو جائیں۔ اللہم آمین۔ اور دیکھیں، خیر خواہی تو ہم نے یہاں پہ کفار کے ساتھ بھی خیر خواہی کی ہے کہ ہم نے ان کی ہدایت کی بھی دعا کی ہے۔ تو اس طرح جانوروں کے ساتھ، کفار کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے۔ تو یہ آج کی کہانی کے سبق تھے۔ اب ایک اور اہم ترین بات جو ہم ہر دفعہ کرتے ہیں کہ مسلمان کا جو دل ہے وہ علم اور عمل سے روشن ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دین کا علم اور دنیا کا ضروری علم اور عمل، دین کے اوپر پورا عمل کیا جائے اور دنیا کی بھی جو جائز کام ہے ان کے اوپر عمل کیا جائے، اس سے ہمارا دل روشن ہونا چاہیے۔ جب ہم دل روشن کرنے کی بات کرتے ہیں تو جس جس علم میں اور جس جس عمل میں ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں گے اس میں خود بخود روشنی آ جائے۔ تو یہاں پر ہم نے عبادت، ذکر اور فکر، 3 چیزیں رکھی ہیں جو ہمارے قلوب کو منور کرتی ہیں۔ اور اس میں ہمارے جو کمپوننٹس ہیں، ارکان اسلام کا اہتمام، گور صاحب نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ ارکان اسلام میں پہلی چیز نماز ہے۔ سنت طریقوں کا اہتمام، یہ تو بہت ہی اہم چیز،
یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اس پہ ہماری پوری زندگی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ پھر ذکر و تسبیحات ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں نا، کثرت سے ذکر کرو، صبح شام میرا ذکر کرو۔ تو نماز کے طریقے کی بات ہو چکی ہے، پہلے اس کا ظاہر ٹھیک کریں، ترجمہ بھی سیکھیں، پھر اس کا باطن خود بخود پر نور ہوتا جائے گا۔ سرسری نہ لیں نماز کو، اور مستقل اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنے کے لیے دعا، ذکر، تسبیحات، سنت طریقوں پہ عمل اور استغفار، یہ چیزیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں۔ تو جو بچہ اور جو بڑا جتنا ان چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے گا، اتنا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنی زیادہ باتیں کر رہا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ قریب ہوتا جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا جائے گا اتنا اس کے لیے جنت بھی آسان ہو جائے گی اور دنیا بھی آسان ہو جائے گی۔ تو یہ ابھی عامر جواد صاحب بھی بتا چکے ہیں، میں اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا کہ سونے سے پہلے ہدایت کی دعا کرنا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تسبیحات فاطمی پڑھنا یہ روزانہ ہے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرنا روزانہ، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، اور ہر فرض نماز کے بعد تسبیحات فاطمی، ان کو کریں، دیکھیں دل میں کس طرح نور آتا ہے انشاءاللہ۔ اور سنت طریقے کی اہمیت یہ ہم تھوڑا سا آج پھر دیکھیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ سنت طریقہ جو ہوتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اور اس وجہ سے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے، اور اس سے دنیا زندگی میں پوری زندگی میں آسانی آ جاتی ہے۔ ہمیں سنت طریقے پہ عمل کرنے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، زندگی کے اندر آسانی آ جاتی ہے، دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے دور رہتے ہیں، اور جس وقت بھی ہم سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں حقیقتاً ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے ایک طرح سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور دنیا کی محبت ہمارے دل میں جگہ نہیں بنا پاتی جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور ہماری آخرت محبوب بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی بات کہ ہم مسلمان غیر مسلموں سے پھر امپریس نہیں ہوتے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جب ہم کسی کافر سے امپریس ہوتے ہیں، اس کے طور طریقوں سے، اس کے رہنے سہنے کے انداز سے، تو پھر ہم اس کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو تشبہ کہتے ہیں۔ تو کفار کے اور ہماری مشابہت نہیں ہونی چاہیے، تو اس سے ہم کو سنت طریقوں پر عمل کرنا روکتا ہے۔ یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ تو اگر کسی نے ہم نے ابھی تک 3-4 سنتیں دیکھی ہیں نا، تو ان کو پکڑ لیں، دانتوں سے پکڑ لیں، کس کے پکڑ لیں، بڑی آسان ہے۔ ہم آگے بھی انشاءاللہ آسان دیکھیں گے، لیکن ابھی ہم رکے اس لیے ہوئے ہیں تاکہ یہ سب کی عادت کے اندر آ جائیں۔ نیند سے جاگنے کی سنتیں ہیں، بیت الخلاء جانے اور وہاں سے نکلنے کی سنتیں اور مسنون دعائیں ہیں، اور مجلس کی دعا ہے۔ گور صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کا بتایا تھا، آج پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جن کو اگر ابھی گور صاحب کا سیشن نہ سنا تو وہ دوبارہ سن لیں، تو انشاءاللہ ان کو پتہ چل جائے گا۔ استغفار کی اہمیت پہ پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی، اور استغفار وہ چیز ہے جو آدمی کی تمام مشکلات کا حل ہے اور اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کو لینے کا ذریعہ ہے۔ اس پر قرآن شریف کی آیت بھی ہے جس پر نوح علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم کو کہ تم استغفار کرو تو تمہارے پر اللہ تعالیٰ نعمتیں کھول دیں گے۔ اور خوبصورت عادتیں، مسلمان کی عادتیں ہونی خوبصورت چاہیے، کوئی دیکھے تو پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے جو اتنی خوبصورت عادتوں کا حامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا ہے کہ سلام کو پھیلاؤ، سلام کی کثرت کرو، اور سلام آپ کو پتہ ہے تکبر کی ہم نے آج بات کی ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا اندر تکبر نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سلام کرنے میں پہل کرے اس کے اندر تکبر نہیں ہے، اور سلام کرنے میں پہل والے کو نیکیاں بھی زیادہ ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ برائی کا جواب بھلائی سے دینا، اور اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق سے محبت رکھنا۔ اس کے ساتھ بڑے بچوں کے لیے، کیونکہ ان کے اندر یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، دیکھیں ہم انشاءاللہ کسی سیشن میں اس پر بھی بات کریں گے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا صلاحیتیں دی ہوئی ہیں۔ ان کے کان ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں نا قرآن شریف میں۔ تو کان اور آنکھیں دینے کا کیا مطلب ہے کہ اپنے کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے تو سیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرشتوں میں اور آدم علیہ السلام میں کیا فرق تھا کہ آدم علیہ السلام کے اندر سیکھنے کی استعداد تھی، جب اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے تو آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے، فرشتے نہیں سیکھ پائے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کی استعداد دی ہے، اور پھر سیکھنے کے لیے ذرائع دیے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ قلم ہے جس سے کہ لکھتا ہے انسان، وہ بیان ہے جس سے کہ آدمی بات چیت کرتا ہے، زبان دی ہے اس کو، تو آدمی کمیونیکیٹ کرتا ہے، آپ اس میں بات چیت کرتا ہے تو اپنا ایکسپیرینس دوسرے کو بتاتا ہے، دوسرے کا ایکسپیرینس خود لیتا ہے۔
اور انبیاء علیہ السلام جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سننے کے لیے کہا گیا ہے، اور جب اپنے کانوں سے ہم ان کو سنتے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ برے لوگوں کی کیا حالت ہے اور اچھے لوگوں کی کیا حالت ہے، تو ہمارے دین میں پختگی آتی ہے۔ تو یہ جو فکر اور مشاہدہ ہے نا، فکر دماغ اور قلب یہ فکر کرتے ہیں، مشاہدہ آنکھوں سے آپ کرتے ہیں، اور آپ سنتے ہیں دوسروں کی باتیں کانوں سے، اپنی باتیں پہنچاتے ہیں زبان سے۔ تو ساری جب ہم اپنی صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں تو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں دی ہیں؟ اس لیے دی ہیں کہ ہم کھانا پکائیں، یا اس لیے دی ہیں کہ ہم کرکٹ اچھا کھیلیں، یا اس لیے دی ہیں کہ ہم گھوڑا اچھا چلایا کریں، گھوڑے کی سواری اچھی کریں، کار ڈرائیونگ میں بڑے ایکسپرٹ ہو جائیں، اس لیے دی ہیں ہم کو یہ۔ تو یہ سب باتیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے رکھی ہیں۔ ہم اصل میں یہ صلاحیتیں اس لیے دی ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم جنت کو حاصل کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے یہ بات تھی کہ اپنی شخصیت کو پہچانیں، اپنی شخصیت کو پہچانیں کہ کیا آپ میں بری عادتیں ہیں، کیا آپ میں اچھی عادتیں ہیں۔ اب ظاہر ہے اپنی بری عادتیں آپ سب کو نہیں بتا پائیں گے، اور اچھی عادت کسی کو بتائیں گے تو پھر آپ میں عجب آنے کا، تکبر آنے کا، فخر آنے کا خطرہ ہے نا۔ اسی لیے ہم بڑے بچوں کے، یعنی 15 ایئرز اور بڑے جو بچے ہیں ان کے ہم یہاں پہ نام نہیں لے رہے۔ نام اس لیے نہیں لے رہے کہ ان کو حوصلہ افزائی کی ضرورت نہیں، چھوٹے بچوں کو ہوتی ہے، لیکن ان کو ایک خطرہ ہو جاتا ہے۔ خطرہ یہ ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر فخر آ جائے، ان کے اندر خود نمائی آ جائے کہ میں بڑا اچھا ہوں، سب کو پتہ چلے میرے نام کا۔ یہ تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، ہم یہ اس لیے تو نہیں کر رہے کہ ہمیں اچھا کہ ہم تو اس لیے کریں اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی شخصیت کو پہچانیں، اچھی اور بری عادتیں کو چپکے سے کہیں لکھ لیں، اور پھر خود کوشش کریں کہ میں اچھی عادتوں کو کس طرح بڑھاؤں اور بری عادتوں سے کس طرح چھٹکارا حاصل کروں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر آپ ایڈمن میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کچھ باتوں کے بارے میں، وہ آپ کی ظاہر پرائیویسی کا خیال رکھا جائے گا انشاءاللہ، یہاں پہ اس کی تشہیر نہیں کی جائے گی، وہ تو پرسن ٹو پرسن بات ہوگی۔ تو اس کو کرنے، اور پھر یہ کہ اچھی عادتیں سیکھنے کے لیے پورے ماحول کو دیکھیں، خاص طور پہ اپنے قریبی دوستوں کو دیکھیں، ان کی اچھی اور بری عادتوں کی لسٹ بنائیں، اور ان سے بری عادتوں سے بچنے کی کوشش کریں، اگر آپ کے اندر ہیں تو ان کو نکالنے کی کوشش کریں، اچھی عادتیں جو ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اور ہم نے جو سکلز کی بات تھی، اور یہ بہت اہم بات ہے، یہ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں نا، خاص طور پہ میں ان سے مخاطب ہوں کہ لکھنا آنا، اللہ تعالیٰ نے قلم کی بات کی ہے نا، علم الانسان بالقلم، ایسے ہی ہے نا یہ، تو قلم بہت اہم چیز ہے، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ رٹے لگا کے مضمون یاد کر لینا، یہ آپ نے اس قلم کی نا ناقدری کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیت دی ہے، قدرت دی ہے آپ کو، آنکھیں دی ہیں کہ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، اچھی اچھی سائٹس پہ جائیں، وہاں سے نالج حاصل کریں دین کے بارے میں، اور ہاتھ دیا اور قلم دیا کہ اس کو لکھیں، ٹھیک ہے؟ تو دو قومی نظریہ کیا ہے؟ آپ نے یہ لکھنا تھا پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ لکھنا تھا پاکستان بنانے میں مسلمانوں نے کیا کیا قربانیاں دی، اس سے پتہ چلے گا پاکستان کتنا قیمتی ہے، یہ لکھنا تھا۔ کچھ بچوں نے کیا اس طرح، اور انہوں نے بڑی اچھی محنت کی ہے، تو جن لوگوں نے کر لی ہے وہ ہمیں بھی بھیج دیں یہاں پہ، تاکہ ہم ملا کے کوئی اچھی چیز شیئر کر لیں۔ آج ہم آپ کو انشاءاللہ دو قومی نظریے کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ جو ہمارا سیکشن ہے کہ اسلامی زندگی کے تصورات، یعنی کنسیپٹس آف لائف ان اسلام، ان کے بارے میں۔ تو قرآن شریف کی روشنی میں دو قومی نظریہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ہم دو قومی نظریہ، دو قومیں، کن دو قوموں کی بات کر رہے ہیں، اور پھر کیا تقاضے ہیں، اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ آج اور اگلے سیشن میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پہلے اسلامک کانسیپٹس کے بارے میں کیا بات کی، اسلام کے جو تصورات ہیں زندگی کے، ان کے بارے میں کیا بات کی۔ اس کا خلاصہ کیا ہے کہ انسان کی زندگی بے مقصد نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم سمجھتے کہ تمہیں ہم نے ایسی بنا دیا ہے۔ الذی، سورہ ملک کے اندر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی کہ دیکھیں تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون بہتر اعمال کرتا ہے، دوسرے سے زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے۔ یہ سب کس لیے ہے ہماری زندگی کے اندر؟ دوسرا پوائنٹ دیکھیں، ایک خاص منزل کی طرف محنت کرنے کے لیے۔ محنت کی بات ہم نے کی تھی نا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان کو محنت کرنے کے لیے مشقت میں پیدا کیا گیا، تو دنیا کے لیے بھی کرتا ہے، آخرت کے لیے بھی کرے گا، اس کو صلاحیتیں دی گئی ہیں محنت کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں قرآن شریف میں، افلا تتفکرون، کیا تم فکر نہیں کرتے اس چیز کے اندر، کیا تم دیکھتے نہیں ہو ان چیزوں کو؟ تو سب کہا گیا نا، فکر کرنا یہ بھی ایک آدمی کی طرف سے جہد ہے، کوشش ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم ضرور بالضرور اس کو اپنے راستے دکھلا دیتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا، اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا فینا، جو میرے اندر
آنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ مجھے پانے کی کوشش کرتا ہے، مجھے پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو میں ضرور ضرور اپنے راستے دکھلا دوں گا. ایک راستہ نہیں، اس کو اتنے راستے دکھلاؤں گا کہ وہ دوڑتا ہوا چلنا شروع کر دے گا اس کے اوپر. تو اس خاص منزل کی طرف ہم نے محنت کرنی ہے. اور وہ منزل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، ان کی ناراضگی اور ان کے غضب سے بچنا. دیکھیں بہت بڑی بدبختی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ پیدائشی مسلمان بنائے اور پھر وہ دنیا کی محبت میں اپنے اسلام سے غافل ہو کر اتنی بڑی اپرچونٹی کو ضائع کر دے اور جنت کی فکر نہ کرے، اور خدا نہ خواستہ اپنی غفلت کی وجہ سے اور شیطان کے زور کی وجہ سے دوزخ میں چلا جائے. ٹھیک ہے، تو بہت بڑی یہ بدقسمتی ہے اور بہت بڑا اپرچونٹی کو لوز کرنا ہے یہ نا. تو ہمارا کیا ہوا؟ انسان بے مقصد پیدا نہیں ہوا، اس خاص منزل کی طرف اس نے محنت کرنی ہے. منزل اس کا کیا ہے کہ قرب حاصل کرے اللہ تعالیٰ کا، ان کی ناراضگی سے بچے. ان کی ناراضگی بہت خطرناک ہے، اور قرب کی جگہ جنت ہے. اور جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہاں وہ چیزیں جو نہ کسی کان نے سنی نہ کسی آنکھ نے دیکھی. اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو جنت وہ جگہ ہے قرب کی. اور غضب کی جگہ دوزخ ہے. دوزخ ایسی جگہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ سے بھی پناہ مانگتی ہے، اتنے خوفناک عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائیں. اس کی کوشش ہم نے کہاں کرنی ہے؟ اس دنیا میں کرنی ہے. اس کا فیصلہ کہاں ہونا ہے؟ فیصلہ آخرت میں ہونا ہے، قیامت کے دن ہونا ہے. جنت ہمیں ملے گی یا دوزخ. ٹھیک ہے. اور دنیا کس لیے ہے؟ صرف اور صرف جنت اور دوزخ کے لیے محنت کی جگہ ہے. جب ہم جنت کے لیے شریعت پہ عمل کریں گے، دنیا کی ساری نعمتیں بھی خود بخود ہم کو مل جائیں گی. جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا تم استغفار پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر نعمتیں کھول دیں گے، تم پر آسمان سے بارشیں برسائیں گے اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں، انسان کی دو حیثیتیں ہیں. انسان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ دو طریقے سے معلوم کی جا سکتی ہے. ایک اس کی بحیثیت جسمانی ساخت، فزیکلی وہ کس طرح کا ہے. وہ گھوڑا نہیں ہے، گھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے نا. گھوڑے کے 4 پاؤں ہوتے ہیں، گھوڑا بڑا ہوتا ہے. انسان کے 2 پاؤں ہوتے ہیں، انسان چھوٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انسان سوچ سکتا ہے، گھوڑا سوچ نہیں سکتا. انسان فکر کر سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے. گھوڑا آج سے 1000 سال پہلے بھی گھوڑا تھا، گھوڑا اب بھی گھوڑا ہے. جب بھی وہ بھاگتا تھا اور ٹانگے کے آگے لگتا تھا اور کسی کو اپنے پر بٹھالتا تھا اور گھاس کھاتا تھا. لیکن انسان آج سے 1000 سال پہلے سبزی کھاتا تھا اور کچا گوشت کھاتا تھا. آج وہ میکڈونلڈس کھاتا ہے. کھانا نہیں چاہیے، پاکیزہ غذا گھر کی کھانی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن انسان نے ترقی کر لی، کڑھائی گوشت کھاتا ہے، مرغیاں کھاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انسان ترقی کر رہا ہے. انسان گھوڑا پہلے کچھ نہیں بول سکتا تھا، کچھ نہیں پڑھ سکتا تھا. گھوڑا آج بھی کچھ نہیں بول سکتا، آج بھی کچھ نہیں پڑھ سکتا. لیکن انسان پہلے جنگلوں میں رہتا تھا، غاروں میں رہتا تھا. اس کو لکھنے کی تمیز نہیں تھی، لکھنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے. زبان مختلف ہوگی لیکن بڑی پریمنری زبان ہوگی، بڑی جو بھی ترقی یافتہ زبان میں ہوگی. اب انسان نے کالج یونیورسٹیز بنا لی، سب کچھ ہو گیا ہے. تو انسان کی جسمانی ساخت ایسی ہے کہ وہ باقیوں سے مختلف، اسے کہتے ہیں انسان کی فزیکل اینٹیٹی. اور دوسری انسان کی مذہبی شناخت ہے، ریلیجس اینٹیٹی. ٹھیک ہے. ان دو کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ انسان کی 2 حیثیتیں ہیں، 2 شناختیں، فزیکل اینٹیٹی اور ریلیجس اینٹیٹی. جو انسان کی جسمانی شناخت ہے نا، فزیکل اینٹیٹی، اس میں تو سب برابر ہے کیونکہ سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو سب برابر ہیں. اب دیکھیں حدیث شریف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، اور آگاہ ہو جاؤ. کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ رنگ والے کو کالے رنگ والے پر، اور کسی کالے رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے. فزیکلی انسان کو اپنے رنگ و روپ کی وجہ سے، اپنے قد کاٹ کی وجہ سے، اپنے رہنے سہنے کی وجہ سے کوئی برتری کسی کو حاصل نہیں ہے. لیکن تقویٰ کی وجہ سے انسان کو ایک دوسرے پہ برتری حاصل ہو جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ تقویٰ کی وجہ سے برتری حاصل ہوتی ہے، تو قرآن شریف کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں سے بہتر شخص وہ ہے، سب سے زیادہ معزز شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے. تقویٰ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا. تو ہم نے کیا دیکھا کہ جسمانی حیثیت سے سب انسان برابر ہیں اور سب اس دنیا میں ایک جیسے حقوق کے لائق ہیں. سب کے حقوق برابر ہیں. سب کو روٹی ملنی چاہیے، سب کو عزت ملنی چاہیے، سب کو کھانا ملنا چاہیے، سب کو لباس ملنا چاہیے، رہنے سہنے کی جگہ ملنی چاہیے، صحت کے لیے ان کی بندوبست ہونا چاہیے. سب انسانوں کے لیے یہ جسمانی لحاظ سے ہے. مذہبی حیثیت سے انسانوں میں ایک دوسرے پر برتری کی وجہ صرف تقویٰ بتائی گئی قرآن شریف میں بھی اور حدیث میں بھی. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق، اس کی کیفیت. جس کا تعلق جتنا زیادہ قریبی ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا زیادہ معزز ہے. اور قریبی تعلق کس کا زیادہ ہوگا؟
جو شریعت پہ زیادہ چلے گا، جو اسلام کو اہمیت زیادہ دے گا، جو آخرت کی فکر زیادہ کرے گا۔ تو بچوں اور بڑھو، آپ یہ بتاؤ اس وقت یہ سوچ کے کہ کیا ہمیں شریعت کو اہمیت نہیں دینی چاہیے؟ کیا ہمیں جاننا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کس طرح کی زندگی چاہتے ہیں؟ کیا ہمیں ایسی ہی بس فزکس بایولوجی پڑھ کے زندگی گزار دینی چاہیے اپنی؟ فزکس بایولوجی پڑھنے کو منع نہیں کیا جا رہا، لیکن جو ان سے وقت بچتا ہے کم سے کم اس میں تو موبائل کے اوپر بیٹھ کے فضول چیٹنگ اور سوشل میڈیا پہ اسٹیٹس وغیرہ دیکھنا اور ٹرینڈس دیکھنا، اس کے بجائے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں ہم سے۔ کسی نے کوئی اسٹیٹس لگایا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا اسٹیٹس لگایا ہوا وہ بھی تو دیکھیں نا اس وقت بیٹھ کے ہم۔ اذان ہو رہی ہے تو اسٹیٹس لگ گیا نا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں ہم۔ اور جب فارغ وقت مل گیا ہے کسی کو، یہ بات یاد کریں، یاد رکھیں اور غور سے سن لیں، جب کسی کو فارغ وقت مل گیا ہے تو اسٹیٹس وہاں پہ لگ گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب ذکر کا ٹائم آ گیا، فارغ ہے نا، ذکر کر لو، کلمہ پڑھ لو، دعا مانگ لو، درود شریف پڑھ لو، استغفار پڑھ لو، کچھ پڑھ لو، خالی اللہ اللہ کر، ٹھیک ہے؟ تو جو جتنا تقوی اختیار کرے گا، جتنا زیادہ ذکر کرے گا، جتنا زیادہ اپنے دین کو سیکھے گا، اتنا زیادہ تقوی ہوگا، جتنا تقوی ہوگا اتنا معزز ہوگا، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں معزز ہوگا تو یقین رکھیں دنیا میں خود بخود معزز ہو جائے گا، لوگ مجبور ہو جائیں گے اس کی عزت کرنے کے لیے۔ تو ہم نے دیکھا کہ مذہبی حیثیت سے انسان کو دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک مومنین ہے، ایک کفار ہے، کوئی تیسرا گروپ بھی ہو سکتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں غیر مسلم ہے، وہ تیسرا گروپ ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ غیر مسلم اور کفار ایک ہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف دو گروپس کا بتایا ہے، مومن اور کفار، ان کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، یا آدمی مومن ہے یا کفار ہے، مومن ہے تو جنت ہے، کافر ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی بیچ کی چیز بھی ہے، جو کافر تو نہیں ہے مگر مومن بھی نہیں ہے، تو ایسا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں بتایا۔ دیکھیں قرآن شریف کی آیت ہے، سورۃ تغابن کی آیت نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ، هو الذی خلقکم، یہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے تم کو پیدا کیا ہے، فمنکم کافرون، بس تم میں سے کچھ لوگ تو کافر ہو گئے، ماننے سے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، وہ ہم پہ کوئی قدرت بھی رکھتے ہیں، تو یہ کافر ہو گئے۔ ومنکم مؤمن، اور تم میں ایسے بھی ہیں جو مسلمان مومن ہوئے، جو نے کہا نہیں اللہ ہمارا رب ہے، ہم ان کی ساری باتیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم دونوں جو بھی کرتے ہو نا میں دیکھ رہا ہوں، تو جو میری بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری بات نہیں مانے گا وہ بچ نہیں جائے گا، یہ نہیں کہ وہ چپکے سے پھسل کے کہیں نکل جائے گا، یہ دنیا کا جج نہیں اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ دوزخ میں جائے گا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو یہ دیکھیں انسان کے دو گروہ بتائے۔ اب دوبارہ دیکھیں، مسلمان جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ہمارے پیارے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں، تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو شکر ادا کریں، سب لوگ شکر ادا کریں، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، آپ نے ہم کو اپنے محبوب نبی کی امت میں پیدا کیا۔ تو یہ مسلمان ہے، ہمیں اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے، ہمیں اس کے لحاظ سے اپنی زندگی کو ریفارم کرنا چاہیے، کافروں کی طرح ہماری زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا تو اٹھنا بیٹھنا دنیا کے لیے ہے، ان کے لیے تو آخرت ہے ہی نہیں، تو سب کچھ، تو کیا ہم بھی دنیا کے لیے کرنا شروع کر دیں سب کچھ اپنا اور آخرت کو پیچھے ڈال دیں؟ اتنی تو ناسمجھی نہیں ہونی چاہیے نا۔ تو کافر وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہی لے کر نہیں آئے، تو یہ دو گروہ طے ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان بہترین قوم ہے۔ کیوں بہترین قوم ہے؟ کیونکہ وہ اپنے کردار سے اور اپنی تعلیم سے جنت کی طرف بلاتے ہیں، ان کے کام ایسے ہوتے ہیں، لوگ ان کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں، کہتے ہیں باقی کتنے اچھے اخلاق ہے، یہ کون سے مذہب کا ہے بھائی، اس کے تو اخلاق بڑے اچھے ہیں، یہ تو بڑی اچھی طرح بات چیت کرتا ہے، یہ تو بڑا دوسروں کا خیال رکھتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ سارا کام بڑی اچھی طریقے سے کرتا ہے، یہ کسی کی برائی نہیں چاہتا ہے، کہ خیر خواہی کرتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ اچھا، مسلمان اتنا اچھا ہوتا ہے تو ہمیں بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ تو مسلمان اپنے کردار سے اسلام کی دعوت دیتا ہے، ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے اور جنت کی طرف بلاتا ہے۔ دیکھیں مسلمانوں کے بارے میں سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 110 ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ مسلمانوں تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ہم نے کہا نا کہ مسلمان جنت کی طرف بلاتا ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم نے پوری انسانیت کو جنت کی طرف بلانا ہے، تو ہم کافروں کے بھی خیر خواہ ہیں۔
تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تین چیزیں ہیں ہمارے اندر، اللہ پر ایمان، نیکی کی طرف بلانا، اور برائی سے روکنا۔ تو اگر ہم خود برائی سے روکیں گے تو دوسروں کو روکیں گے نا، اگر ہم خود نیکی پر چلیں گے تو دوسروں کو نیکی پر چلائیں گے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ ہم کافروں کے سامنے اپنے برا ترین پوسٹر رکھیں سامنے کہ جب جھوٹ بھی بولتے ہوں، ہم غلط کام بھی کرتے ہیں، ان سے کہیں جی تم نیک ہو جاؤ کیونکہ اسلام یہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ والی بات ہے، ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ ہم پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند بن جائیں، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مرحوم حرمت والی امت کے لیے۔ اسی طرح سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آیت نمبر 33 ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ بس یہ ہماری زندگی ہے، غور سے دیکھیں اس آیت کو، غور سے سنیں، ٹھیک ہے، یہ ہماری زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس سے زیادہ اچھی بات کرنے والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے میں تو مسلمانوں میں سے ہوں۔ ٹھیک ہے، جو اللہ کی طرف بلائے۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ فلاں جگہ نوکری مل رہی ہے اور وہ 5 لاکھ روپے پر منتھ دے رہے ہیں، آپ خوش ہو جائیں گے، یار اس نے کتنی اچھی میرے ساتھ فیور کی، کتنی خیر خواہی کی، مجھے اتنی اچھی نوکری کا بتا دیا۔ یہاں مسلمان کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی قرآن شریف کو اٹھا لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات اٹھا لو، جنت مل رہی ہے، جنت مل رہی ہے، دوزخ سے نجات مل رہی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر کون ہوگا، اس سے بہتر باقی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں کافر، ہمیں 2 قوموں کی بات کی نا، مسلمان کی خوبی تو آگے کافر کون ہے، ان کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے، اس کا حصہ ہے اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ۔ یہ مشرکین جو ہیں یہ انسانیت کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، یہ شیطان کے پیروکار ہیں نا، تو انسانیت کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ عز و جل جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اور اپنے حکم کی طرف بلاتے ہیں، اپنے حکم سے بلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم مانا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کی طرف اور بخشش کی طرف گویا بلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں اس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ باتیں ہماری 2 قومی نظریے کے مطابق ہم نے آج دیکھا کہ کافر اور مسلمان میں کیا فرق ہے، مسلمان کافر سے کیوں افضل ہیں، اور یہ ہمارے جاننے کا مقصد کیا ہے، ہم نے کیوں اس کو چھیڑا یہاں پہ، کیونکہ قیامت کے دن 2 قومیں بن جائیں گی، واضح الگ الگ، جنت والے الگ اور دوزخ والے الگ۔ اس دنیا کے اندر بھی 2 قومیں ہیں، جنت کی طرف بلانے والے الگ اور دوزخ کی طرف بلانے والے الگ۔ تو اب ان کو آپس میں کس طرح رہنا چاہیے، ہمارے کفار سے کس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے، تو یہ جاننے کے لیے ہمیں 2 قومی نظریہ جاننا ضروری ہے، اور پاکستان کی بنیاد 2 قومی نظریات تھی۔ اس کی ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں دیکھیں گے۔ اگین تھوڑا سا ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں کہ ہماری اس پروگرام کا مقصد کیا ہے، کہ زندگی کو دوزخ سے بچانے اور جنت میں لے جانے کے لیے استعمال کرنا۔ ٹھیک ہے، ہمارا طرز زندگی کیا ہے، وے آف لائف کیا ہے، صرف نیک کام کرنا، برائی سے بچنا، ہر کام کو اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ کرنا، ہر کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اور جو غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں ان پہ معافی مانگنا، استغفار کرنا، غلطیوں پہ دلیر نہ ہونا کہ کیے جاؤ کوئی نہیں پوچھتا، ایسا نہیں، کہ مسلمان کا رویہ نہیں، جو غلطی ہو جائے فوراً استغفار کر لیں، اور ہر نماز کے بعد 3 دفعہ استغفار ہم نے بتائی ہے، اور سونے سے پہلے 3 دفعہ استغفار ہے۔ ہمارا مزاج کیا ہے، ہمت کا رکھنا، منصوبہ بندی پلاننگ کے ساتھ چلنا، الٹ اپ نہیں چلنا۔ مسلمان کی زندگی رینڈم نہیں ہو سکتی، ان پلان نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، ہم نے جنت کی پلاننگ کرنی ہے نا، تو صبح اٹھتے ہی ہمارا ہر لمحہ پلانڈ ہو، ہمت، منصوبہ بندی، اللہ تعالیٰ سے دعا، پھر محنت اور کوشش، لقد خلقنا الانسان فی کبد، محنت اور کوشش کرنی ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے نعمتوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے فیصلے کر دیے ان پہ راضی رہنا ہے، اپنی تمام تر ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے، صبر و استقلال کے ساتھ تمام مشکلات کے سامنے جمے رہنا ہے، اور مستقل مزاجی سے اپنی جنت کی طرف بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے اور ہماری مدد فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں،
آپ نے ہم کو مسلمان پیدا فرمایا، اتنا بڑا احسان فرمایا ہمارے اوپر، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہمارے اس ایمان کو، ہمارے اسلام کو بچا لیجئے، اور اس میں ہمیں ایسی ترقی نصیب فرما دیجئے کہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں، ہم پر اپنی رحمتوں کو اور زیادہ بڑھا دیں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں، اور پوری انسانیت کو ہم سے فائدہ پہنچ جائے، آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کو ہم سے فائدہ پہنچ جائے، آمین بحرمت نبی کریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بچوں دعا میں یاد رکھیے گا، اور پورا ہفتہ ان کاموں کو محنت سے کیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔